بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد سوم کتاب البیع. سبق نمبر 55. گفتگو تھی شرائط العوضین میں سے شرط سوم کون تلکا کہ عوض اور معوض ثمن اور مسمن آزاد ہونے چاہیے. بنابراً فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں. تو آج کے درس میں وہی ابھی تک جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہائی چل رہی تھی کہ وقف محبت کی دو قسمیں ہیں، تملیکی اور غیر تملیکی. پھر وقف محبت تملیکی کی 10 صورتیں بیان فرمائی ہیں جواز کی، کہ جن میں سے پہلی صورت میں ابھی تک گفتگو جاری ہے اور تقریباً آج ختم کر لیں گے انشاءاللہ. کل سے دوسری صورت ذکر ہوگی کہ عین موقوفہ استفادہ کے قابل نہ رہے اور باقی ہو، اس کا بیچنا جائز ہے. اور اس میں جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ کہ عین موقوفہ اگر بیچ دی گئی تو اس کا جو بدل ہے اس کے کیا احکام ہیں. آج انشاءاللہ اس کے ناظر کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ عین موقوفہ کا جو ناظر تھا آیا وہی بدل کا بھی ناظر بن سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں گفتگو ہے. لذا وہ خلاصہ صور جواز بیع الوقف کی 10 صورتیں تھیں. الاولیٰ پہلی صورت یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به، کہ وقف اتنا خراب ہو چکا کہ اسے انتفاع ممکن نہیں، ما بقاء نہیں، عین باقی ہے. اسی صورت میں ہماری گفتگو تھی اور آج کا مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ثم ان المتولی للبیع هو البطن الموجود بضمیمۃ الحاکم القیم من قبل صائر البطون. جب اس بات کے قائل ہو گئے کہ اس وقف کا بیچنا جائز ہے تو اس کو کون بیچے گا، کون ہوگا اس بیع کا متولی. فرماتے ہیں بطن موجود وہ نسل کے جن پہ جن موقوف علیہم کے جو موقع پہ موجود ہے بصورت فعلی، وہ اور ان کے ساتھ ملائیں گے حاکم کو، وہ حاکم کے جو قیم اور سرپرست ہے باقی نسلوں کی طرف سے، باقی بطون کی طرف سے. پس یہ دونوں مل کے اس کو بیع کریں گے. البتہ یہاں پہ ایک دوسرا احتمال بھی ہے، وہ یہ کہ ناظر اگر پہلے سے اس وقف کا کوئی ناظر جناب واقف نے رکھا تھا تو احتمال ہے کہ وہ ناظر اس کا بیع کا متولی بنے گا. فرماتے ہیں یحتمل، احتمال ہے کہ یکون ھذا الی الناظر، یہ بیع یا بیع کی تولیت یہ ناظر کے حوالے کی جائے گی ان کان، اگر ناظر پہلے سے تھا اس وقف پہ واقف کی جانب سے. کیوں؟ لأنہ المنصوب لمعظم الامور الراجعۃ للوقف، کیونکہ اگر ناظر تھا تو اس کے وظائف میں سے یہ تھا کہ اس موقوفہ کے جو زیادہ تر مسائل ہیں ان کے لیے یہ نصب کیا گیا تھا. تو اسی طرح اس کا بیع کرنا بھی گویا ایک معظم امور میں سے ہے، بنابراً ناظر کا بھی احتمال ہے. الا یقال، مگر اس احتمال کو رد کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ بعدم انصراف وظیفته المجعولة من قبل الواقف الى التصرف في نفس العین، کہ واقف کی طرف سے اس ناظر کا جو وظیفہ قرار دیا گیا ہے وہ منصرف نہیں ہوتا اس بات کی طرف کہ یہ شخص نفس عین موقوفہ میں بھی تصرف کرے، یعنی موقوف علیہم پہ اس کی نظارت رہے گی. بنابراً والظاہر سکوت، اس کے علاوہ والظاہر سکوت و نظارت ہی ان بدل الوقف، ظاہر یہ ہے کہ اس کی نظارت عین موقوفہ پر تو تھی لیکن اس وقف کے بدل پہ اس کی نظارت نہیں ہے، ساکت ہو جائے گی. البتہ وَيَحْتَمِلْ بَقَاؤُهُ، احتمال ہے کہ بدل الوقف پر بھی اس کی نظارت باقی رہے. کیوں؟ لِتَعَلُّقِ حَقِّ بِالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ، کیونکہ اس کے حق کا تعلق پہلے عین موقوفہ کے ساتھ تھا. فَيَتَعَلَّقُ بِبَدَلِهَا، اب جب عین موقوفہ کی جگہ پہ اس کا بدل آ گیا تو یہ حق بھی منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ اس بدل کی طرف. تمام. اگلا جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فرض جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر
بدل کا شرا ممکن نہیں، یا شرا تو ممکن ہے لیکن اس کے لیے ابھی میعاد کی ضرورت ہے. تو اس دوران میں یہ جو قیمت ہے، یہ جو ثمن ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ آیا بطن موجود کو دینا جائز ہے یا نہ اس کے لیے کوئی امین قرار دیا جائے؟ تو فرماتے بطن موجود کو دینا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے خرچ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک امین قرار دیا جائے کہ جس کے پاس یہ پیسے پڑے رہے، یہ ثمن پڑی رہے. یا ایک اور صورت ہے کہ جو انشاءاللہ بھی مسئلے میں بیان ہوگی، عبارت میں بیان ہوگی. ثم انه لو لم يكن شراء بدله، اگر بدل عین کا خریدنا ممکن نہیں، اور ادھر ولم يكن الثمن مما ينتفع به، اور ادھر ثمن بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس سے انتفاع حاصل نہیں ہو سکتا. ما بقا عین، اس طرح کہ اس کی عین باقی رہتی، کنقدین، جی ہاں، یعنی سونا اور چاندی لیا ہے تو ظاہر ہے سونا و چاندی سے تو انتفاع نہیں ہو سکتا. عین کو باقی رکھتے ہوئے اسے انتفاع نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو ثمن ہے کہ جو اب باقی رہ گئی ہے اس بنیاد پہ کہ ابھی تک اس کا بدل نہیں مل رہا، تو فرماتے فلا یجوز دفع الی البطن الموجود، موجودہ جو موقوف علیہم ہے ان کو یہ ثمن دینا جائز نہیں. کیوں؟ لما عرفت من کونک المبی مشترکن، کیونکہ پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یہ مثل مبی کی ہے، یہ ثمن مثل مبی کی ہے، اور مبی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ موجودین اور معدومین تمام کے درمیان مشترک ہے، معدومین کا بھی اس پہ حق ہے. کل مبی مشترکن بین جمیل بطون وہی نائزین. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے فیوضع عند امین حتی یتمکن من شراء ما ينتفع به ولو مع الخيار الى مدة، پس اس ثمن کو ایک امانتدار شخص کے پاس قرار دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے وہ چیز بالآخر خرید لی جائے جس سے انتفاع ممکن ہو. اگرچہ وہ جو انتفاع ہے وہ اس صورت میں ہے کہ مع الخيار الى مدة، مثلا کس طرح کہ آپ ایک یعنی یہ جو متولی ہے، مثلا آپ اگر متولی ہیں اس کے جنازے میں، تو کیا کرتے ہیں جی اس ثمن سے خریدتے ہیں ایک گھر مثلا 1 سال کی مدت کے لیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خیال رکھا جائے ایک مدت تک کہ سال کے بعد اس مشتری کو اختیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو یہ گھر اس کو دے دے، چاہے تو نہ دے اور یہ قیمت واپس کر دے. تو فرماتے ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ آپ یہ پیسے، اس پیسے سے وہ ایک مدت تک کے لیے وہ گھر خرید لیں، اور اس دوران آپ جیسے آپ کو وہ چیز جو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ مل جائے تو پھر آپ اس سے یہ پیسے واپس لے کے گھر اس کو واپس کر دیں، پیسے لے لیں اور اس کو اس مذکورہ جگہ پہ خرچ کریں. البتہ اس دورانیے میں اگر بطن موجود اس کو طلب کرے تو فرماتے ہیں واجب ہے ان کی بات کو، ان کی اجابت کرنا. وَلَوْ طُلِبَ ذَلِكَ الْبَطْنُ الْمَوْجُودُ، اگر اس دورانیے میں بطن موجود طلب کر لے تو فلا یبت وجوب و اجابت ہی، تو بعید نہیں کہ ان کی اجابت کرنا واجب ہو. ولا يعطل الثمن حتى يوجد ما يشترى به من غیر خیار، اور تعطیل نہیں کرنی چاہیے ثمن کی یہاں تک کہ ایسی چیز خریدی جائے کہ جو بیع لازم کی صورت میں ہو، بلکہ نا بعید نہیں کہ ان کو دے دیا جائے. نعم لو رضی الموجود بالاتجار به، البتہ اگر بطن موجود رضایت دے اس بات پہ کہ آپ اس ثمن سے تجارت کریں، وقانت المصلحۃ فی التجارہ، اور تجارت میں مصلحت بھی موجود ہو تو جازا مع المصلحہ، تو مصلحت کی صورت میں جائز ہے. الی ان یوجد البدل، یہاں تک کہ بدل مل جائے اور پھر اس کو اس بدل میں خرچ کر دیا جائے. تو اس دورانیے میں جو ربح حاصل ہوئے وہ فرماتے وہ اصل کی تابع ہے، والربح تابع للاصل، اور جو منافع حاصل ہوگا وہ اصل کے تابع ہوگا.
تو جب اصل صرف موجودین کے لیے کافی نہیں کی ملکیت نہیں بلکہ تمام کے لیے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے. ولا یملک الموجودون، فرماتے اس رب اس کا مالک صرف نسل موجود نہیں ہوگی بلکہ یہ بھی مشترک ہوگی. کیوں؟ لأنه جزء من المبی، کیونکہ رب مبی کے جز میں سے ہے، اور جب مبی مشترک ہے بطن موجود اور معدوم کے درمیان تو یہ بھی ایسے. ولیس کالنماء الحقیقی، یہ مثل نماء حقیقی کے نہیں ہے بلکہ ایک اعتبار ہے. ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع ما خراب الوقت بین عروض الخراب لکل او بعضی. آخر میں فرما رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں کہ بیع کرنا جائز ہے اس صورت میں کہ جب وقف خراب ہو جائے، چاہے وقف کی خرابی پورے کے پورے وقف کو ہو اور بعض ہو یا بعض وقف خراب ہو جائے. تو اگر بعض وقف خراب ہو جائے تو فیباع البعض المخروب، تو وہ بعض مخروب جو کسی کام آنے والے اس کو بیچ دیا جائے. ویجل بدلہ ما یکون وقفا، اور اس کا بدل قرار دیا جائے کہ جو وقف ہو جائے گا. ولو کان صرف ثمنہ فی باقیہ بحیث یوجب زیادت منفعت جاز مرض الکل، اگر یہ کرنا چاہیں کہ بعض مخروب کی جو قیمت ہے اس سے بجائے اس کے کہ بدل خریدا جائے اس کی قیمت کو باقی بعض میں خرچ کیا جائے تاکہ اس کی منفعت میں اضافہ ہو جائے، فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے بشرط کہ تمام موجودین راضی ہوں. کیوں؟ لما عرفتا، کیونکہ آپ پہلے پہچان چکے ہیں کہ من کون الثمن ملکا للبطون، کیونکہ ثمن یہ تمام بطون کی ملکیت ہے. لذا فلہم التصرف فیہ علی ظن المصلحہ، بنابر ان کے لیے حق تصرف ہے کہ مصلحت کے گمان کے مطابق اس میں تصرف کر سکتے ہیں. اسی طرح ومن ہو، اسی سے معلوم ہوتی ہے یہ فربی یولم، یہ فربی معلوم ہوتی ہے کہ جواز و صرف ہی فی وقف آخر علیہم علی نحو ھذا الوقف، کہ اس قیمت کو باقی ان موقوفات میں، ایک تو یہ موقوفہ ہو گیا، اسی طرح جو دوسرے موقوفات ان افراد میں ہیں ان موقوفات پر بھی اس قیمت کو خرچ کر سکتے ہیں علی نحو ھذا الوقف، اس وقت کی طرح جو ان پہ وقف کیے گئے ہیں. لذا فیجوز صرف ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیہم، بنابراً ملک مخروب کی جو قیمت ہے ثمن ہے اس کو خرچ کیا جائے ایک دوسرے وقف کی تعمیر میں، یہ بھی جائز ہے وہ وقف جو ان کے لیے ہو. اسی طرح ولو خارب بعض الوقف، اگر بعض وقف خراب ہو جائے وخرج عن الانتفاع، اور انتفاع سے خارج ہو جائے، وباقی بعضہ، اور اس کا بعض باقی رہ جائے، لیکن ایسا بعض کہ محتاج الی عمارت، کہ جو تعمیر کا محتاج ہے، کہ لا یمکن بدونہا انتفاع البطون اللہ کا، کہ اس تعمیر کے بغیر بطون اللہ کا اس سے انتفاع نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی یہ حکم ہے. البتہ فحال یصرف ثمن المخروب الی عمارت الباقی، تو یہاں پہ یہ ہے کہ مخروب کی ثمن اس باقی کی تعمیر میں خرچ ہو سکتی ہے. وَإِن لَمْ يَرْضَ الْبَطْنِ الْمَوْجُودِ، اگرچہ بطن موجود اس پہ راضی نہ ہو، فرماتے اس میں وجہان، دو وجہ. البتہ دیکھیں اگر تمام راضی ہوں پھر تو جائز ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا. اگر بطن موجود راضی نہ ہوں تو وجہان، دو وجہ ہیں. فرماتے یہ وجہ یعنی وجہ جواز اور وجہ عدم جواز، فرماتے یہی وجہ یہ اس صورت میں بھی آتی ہے کہ جب وقف کو اصلاح کی ضرورت ہو، کہ یہ وجہان آتی ہیں فیما اذا احتاج اصلاح الوقف، کہ جب وقف اصلاح کا محتاج ہو، بحیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون اللاحقۃ الی صرف منفعۃ الحاضر التي یستحقها البطن الموجود، کہ وہ وقف کہ اگر اس پہ یہ منفعت حاضرہ خرچ نہ کی جائے تو بطون لاحقہ اس سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتے، بشرطے کہ اذا لم یشترط الواقف اخراج مؤونۃ الوقف عن مؤونتہ قبل قسمتہ فی الموقوف علیہم، بشرطے کہ واقف نے اس قسم کی کوئی شرط نہ لگائی ہو
کہ موقوف علیہم پر تقسیم کرنے سے پہلے وقف کے جو اخراجات ہیں وہ نکال لیے جائیں. کیونکہ اگر یہ شرط لگائی ہے تو پھر ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ کیا آ جائیں گے، یہ معونات میں سے آ جائیں گے. بس معونات کو ان کی اجازت بغیر خرچ کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے فرمایا کہ اگر واقف نے اس قسم کی کوئی شرط نہ لگئی ہو تو پھر اس صورت میں بھی دو وجہ آتی ہیں کہ آیا جائز ہے اصلاح وقف کے لیے اس ثمن مخروب کو استعمال کرنا یا جائز نہیں ہے. فرماتے وہنا فرون اخر، یہاں پہ اور بھی فروعات ہیں کہ یستخرجها الماہر بعد التعمل، کہ جو فقہ میں ماہر ہے یقیناً دقت کے بعد وہ اور بھی یہاں سے فروعات نکال سکتا ہے، وہ فروعات کی جن میں یہ دو وجہ ہیں. جی ہاں، جناب مصنف نے یہاں پہ دو صورتیں پیش کی ہیں کہ ثمن المخروب عمارت باقی میں اگر بطن موجود راضی نہیں تو. دوسری فرق کہ جب وقف اصلاح کا محتاج ہو تو اس صورت میں آیا جائز ہے یا جائز نہیں. اسی طرح اور بھی فروعات کہ جن میں دو وجہ نکل سکتی ہیں، وہ افراد کے جو فقہ میں ماہر ہیں یقیناً اس سے نکال سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.